الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجلکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سب ملاحظہ کریں گے سورۃ النساء کی 115 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ، بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ بے شک اللہ تعالی جل وعلا لا یغفر، ہرگز مغفرت نہیں فرماتا، ان یشرک بہ، اس کی کہ جو کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، وَيَغْفِرُ، اور مغفر فرماتا ہے، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا کی، لِمَن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، تو جس کسی نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور بڑی دور کا پرلے درجے کا گمراہ ہوا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ سایہ برکہ میں رب کائنات نے صراحتاً اس چیز کا اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے سچا ہے، اس پہ کبھی بھی ترمیم نہیں ہے، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس سے شرک کیا وہ جہنم کے لائق ٹھہرا، جنت سے دور ہو گیا، پرلے درجے کا گمراہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کوئی شے اپنی اصل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا ہوتا ہے، نہیں حقدار کو حق نہ دینا، اس کی بجائے کسی اور کو حق دے دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ اس کو اس کی زیادتی کی سزا نہ دیں بلکہ اس کو معاف کر دیں، یہ ظلم ہوگا۔ یعنی جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک کو حق دے دیا دوسرے کو نہیں دیا، ایک کے ساتھ انصاف ہو گیا دوسرے پہ ظلم ہو گیا۔ تو حق اللہ تعالیٰ کا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا حق اللہ سے لے کے کسی اور کو دے دینا، معاذ اللہ، دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی کسی اور کو دینے کی ناکام و ناجائز کوشش کرنا، یہ بدترین ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا ہر اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک انسان کہ جس کو پروردگار عالم جل مجل کریم نے ایک حقیر پانی کے خلاصہ سے، ایک قطرہ میں کروڑوں کے اعتبار سے سپرم ہوتے ہیں، اس میں ایک سپرم سے رب کائنات نے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا، اتنا احسان کیا، سمیع و بصیر بنا دیا، علیم و خبیر بنا دیا، طاقت عطا فرما دی، صحت و تندرستی عطا فرما دی، رزق کی میں دولت عطا فرما دی، بہن بھائی عطا فرما دیے، ماں باپ عطا فرما دی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی نعمتیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان گنت نعمتیں اس کو عطا فرما دی۔ پھر یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرا دے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، اللہ کے سوا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے یہ بدترین ظلم ہے، جرم ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے سوا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے۔ یغفر
ما دون ذالک لمن یشاء، وہ مغفر فرما دیتا ہے یا فرما دے گا ما دون ذالک، اس کے سوا، یعنی مشرک کے سوا، لمن یشاء، جس کی چاہے گا مغفر فرما دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کوئی بھی گناہ تو معاف فرما دے گا، خواہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، گناہ نے کبیرہ ہو، شراب نوشی ہے، بدکاری، جو کچھ بھی ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شریک ٹھہرایا وہ پرلے درجے کا گمراہ ہو گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، جرم پر جرم، ظلم پر ظلم۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ کافر نہیں پکارتے، وہ مشرک نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، الا اناثا، مگر عورتوں کو۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود مانا ہی نہیں جا سکتا، کسی کو الہ مانا ہی نہیں جا سکتا، پھر ان کی نظر میں مرد کی عزت زیادہ تھی، عورت کی عزت کم تھی، عورت کو حقیر جانتے تھے۔ ان جو میں نے کہا نا ظلم پر ظلم اور جرم پر جرم، کہ ایک تو غیر اللہ کو اللہ مانا اور دوسرا مانا ان کو جو ان کی نظر میں حقیر تھی۔ اور کوئی کہتا نا کہ عزت والے کو مان لیا تو ایک جدا بات تھی، لیکن جائز تو وہ بھی نہیں ہے، جائز تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مانا بھی تو عورتوں کو، حالانکہ عورتیں ان کی نظر میں حقیر اور ذلیل تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کو تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کسی کے یہاں بیٹی کا پیدا ہو جانا باعث آر تھا، جو چیز تمہارے لیے آر تھی تم نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توہین کر دی، اس کو تم نے رب مان لیا۔ دراصل کافر لات، منات، عزا، یہ عورتوں جیسے نام اور عورتیں سمجھتے تھے دیوی۔ بھارت ماتا، یہ ہندوؤں کا معاذ اللہ تعالیٰ معبود باطل، بھارت ماتا، ماتا ماں کو کہتے ہیں، بھارت ماں یہ دیوی ہے ان کی، سری دیوی، یہ اسی طرح باقی دیویاں ان کی بہت ساری، لکشمی یہ بھی دیوی ہے، یعنی ان کی دیویاں عورتوں کو، ان کے نام عورتوں جیسے، لات منات بھی عورتوں جیسے، بلکہ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے جب اس کا وہ جو تھان تھا گرایا تھا، ڈھایا تھا، تو سیاہ عورت نکل کے ننگی بھاگی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ عورتوں کو پوچھتے تھے، ایک طرف تو عورت کو حقیر جانتے اور دوسری طرف عورت کو رب سمجھ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ان یدعون، وہ نہیں پکارتے تھے، الا شیطانا مریدا، مگر شیطان کو، ایسا شیطان جو مردود ہے، میم پر زبر ہے، مریدا رد کیا گیا، مردود، میم پر پیش و مرید، تو یہ یریدون لوجہ اللہ سے اخذ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا جویاں، اللہ کی رضا کا چاہنے والا، لفظ مرید ہوتا ہے، مرید اس کا معنی ہے مردود، جس طرح بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو مردود ہے، یعنی بظاہر تو وہ ان عورتوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کے اغوا سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے حقیقت میں وہ شیطان کے پرستار ہیں۔ لعنہ اللہ، اس شیطان پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی لعنت ہے، جس شیطان نے ان کو ورگلایا، گمراہ کیا، اپنے پیچھے لگایا، ان لوگوں نے ان شیطانوں کو بتوں کی شکل میں پوجا، اس شیطان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وقال، اور شیطان نے یہ کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ تعالیٰ، شیطان نے یہ کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ، مجھے قسم ہے کہ ضرور بھی ضرور میں پکڑوں گا، حاصل کروں گا، وصول کروں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیباً، حصہ، مفروضہ، جو میرے لیے مقرر شدہ ہے، میں حصہ ضرور حاصل کروں گا تیرے بندوں سے۔
قبل ازیں بھی حمد اللہ تعالیٰ بالتفصیل یہ پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بار بار اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پروردگار عالم جل مجد الکریم اس کے گمراہ کن ہتھ کنڈوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو تباہ کن خبیث ہتھ کنڈے ہیں ان کا ذکر فرمائے کو کیسے کیسے کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ شیطان کو جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہ معاذ اللہ تعالیٰ سمعذ اللہ تعالیٰ غلط جملے کہنے اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار پر، غلط جملے کیا کہے تھے؟ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں۔ بہت غلط جملہ ہے، نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں کوئی نبی سے بہتر تو نہیں ہے نا۔ شیطان نے یہ بڑا غلط جملہ کہا تھا، میں اس سے بہتر ہوں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کر کے سجدہ کرنے سے منکر ٹھہرا تھا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافر میں سے ہو گیا۔ جب رب کریم فرمایا تھا فاخرج منہا فانک رجیم، اور دفع ہو جا، نکل جا بدبخت، تو راندہ بارگاہ ہے، اور یہ فرمایا تھا قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہوگی۔ تو اس سے یہ کہا تھا کہ اے مولا تعالیٰ مجھے مہلت دے، میں اس انسان کو آزمانا چاہتا ہوں۔ جب مہلت مل گئی تو اسے کہا تھا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے اب میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے دعوت سے بچیں گے، وگرنہ میں کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ اس سے اسی وقت قسم اٹھائی تھی۔ رب کائنات جگہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے یہ کہا تھا لا تتخذن من عبادک، میں ضرور بھی ضرور حاصل کروں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک ایسا حصہ جو فرض کیا گیا، یعنی جو مقرر کیا گیا ہے، میرا حصہ جو ہے نا میں وہ حصہ ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ اور کس طرح یہ اگلی آیہ برکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کس کس انداز سے انسانوں کو صراط مستقیم سے بہکائے گا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔